اچھا سر، دوسرا سوال شیعہ کتابوں میں ہے کہ شیعہ مسلک کا بانی عبداللہ بن سبا نامور شیعہ مورخ عمر بن عبدالعزیز الکشی اپنی کتاب معرفت العاقلین اور ائمۃ الصادقین جو معروف رجال کشی میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، حضرت علی سے محبت کا اظہار کرنے لگا۔ اس کا جو عقیدہ حضرت موسیٰ کے وسیع یعنی یوشع بن نون کے بارے میں تھا، وہی عقیدہ حضرت علی کے مطابق اس نے تیار کیا، اور اسی نے یہ تکفیری سلسلہ شروع کیا، اسی نے ولایت اور یہ فرضیت، ولایت کی فرضیت کا یہ کانسیپٹ دیا، اور اس سے باقاعدہ ایک شیعہ کا ایک سٹارٹ ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت علی جب پکڑا گیا تو اس نے یہ الزام لگایا کہ حضرت علی نے حکم دیا تھا، بعد میں حضرت علی نے حضرت علی نے اس کو جو اہل بیت علیہ السلام سے مروی عبداللہ ابن سبا کے متعلق وہ یہ ہے کہ وہ اس نے نبوت کا ادعا کیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ علی علیہ السلام ہے اور میں اس کا نبی ہوں۔ یہ اہل بیت علیہ السلام سے مروی ہے، اور کسی شیعہ کتاب میں نہیں ہے کہ وہ یہ شیعہ مخالفین کا ادعا ہے کہ شیعہ مذہب کا وہ بھی شیعہ مخالفین میں کون افراد؟ وہ افراد جو ان پڑھ ہیں، جو جاہل ہیں، جو متعصب ہیں، جو جھوٹ بولنے سے ان کو شرم نہیں آتی، وہ کہتے ہیں وہ شیعہ مذہب کے وہ بانی ہیں۔ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ثقلین بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آیت تطہیر بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں، یہ تو عبداللہ ابن سبا کا اس میں کیا رول ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ یہ صریح ہے وجوب طاعت میں، وجوب اتباع اہل بیت طاہرین علیہ السلام، امامت اسی کا نام ہے۔ تو یہ کہنا کہ عبداللہ ابن سبا نے کیا، شیعہ کتاب میں ملاحظہ کریں، یہ کتاب اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی ہے، یہاں پر ہمارے آقا ہمارے سرور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان عبداللہ ابن سبا کان یدعی النبوہ، عبداللہ ابن سبا نبوت کا مدعی تھا، ویزعم ان امیر المؤمنین هو اللہ تعالی، اور کہتا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ، فبلغ ذلك امیر المؤمنین علیہ السلام فدعاه وسأله، امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی کہ ایسا شخص ہے، وہ یہ کہہ رہا کہ میں نبی ہوں، علیہ السلام اللہ، تو ان کو بلایا عبداللہ کو، کہا کہ تمہارے یہ عقیدہ ہے، اس نے اقرار کیا کہ جی ہاں میرا یہ عقیدہ ہے، ونعم انت ہوا، اور آپ یا میرے اللہ، وقد كان القی فی روعی انت اللہ وانی نبی، یہ میرے دل میں الہام ہوا ہے، اس نے کہا کہ آپ اللہ ہیں اور میں نبی ہوں۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان سے کہا کہ قد ویلک قد سخر منک الشیطان، تو جب ہلاک ہو جا تو، یہ شیطان نے تجھ پہ تیرے دل میں بات ڈالی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، فرجع عن ذلك ان هذا ثقلتك امك، تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے، اس قول سے توبہ کر لے، وہ توبہ کر لے، فابا، اس نے انکار کیا، میں توبہ نہیں کرتا، میرا یہ عقیدہ ہے آپ اللہ ہیں میں نبی ہوں۔ فحبسه واستتابه 3 ایام فلم يتب، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو حبس میں رکھا، جیل میں رکھا، اور 3 دن تک اس سے توبہ ڈیمانڈ کیا کہ توبہ کرو۔ جب اس نے توبہ نہیں کیا فاحرقه بالنار، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو آگ سے جلایا، وقال ان الشیطان استہواہ، فرمایا کہ شیطان نے اس کو گمراہ کیا ہے، فکان یاتی ویلقی فی روعہ ذلک، شیطان اس کے پاس آتا تھا اور اس کے دل میں یہ باتیں، یہ خیالات ڈالتا تھا۔ تو کسی شیعہ کتاب میں سوائے یہی کہ عبداللہ بن سبا ملعون انسان تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نوبختی نے اپنے کتاب فرق میں اس نے کوئی حدیث نقل نہیں کیا، یعنی اہل بیت علیہ السلام سے منسوب نہیں کیا، اس نے کہا کہ عبداللہ بن سبا ایک ایسا شخص تھا کہ اس نے سب سے پہلے اس نے براءت اظہار کیا ابو بکر عمر سے، اور پھر وہ اس کا یہ بھی کہنا، نوبختی کا یہ کہنا تھا کہ وہ کہتا تھا یعنی کہتا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام آخری امام ہے، اس کے بعد کوئی امام ہی نہیں ہے، وہ اثنا عشری نہیں تھا، یعنی شیعہ ایمانوں میں کہتا تھا یہ اللہ بھی ہے، یہ امام بھی ہے، اس کے بعد کوئی امام نہیں ہے، اور کہتا تھا وہ کہتے ہیں کہ ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے قتل نہیں کیا، ان کو جلا وطن کیا تھا۔ تو یہ نوبختی نے جو نقل کیا ہے، یہاں پر ملاحظہ کریں، کتاب نوبختی ہے، یہاں پر بھلے وہی اول فرقۃ قالت فی الاسلام بالوقف بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا تھا کہ امام علی علیہ السلام کے بعد کوئی امام نہیں ہے، اور لیکن یہ باتیں کہ اس کو امام علی علیہ السلام نے قتل نہیں کیا تھا اور وہ زندہ رہا تھا، اور یہ باتیں اس کا کوئی سند نہیں بتا رہا کہ وہ کہاں سے نقل کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو ہمارے پاس مسند ہے اہل بیت علیہ السلام سے روایات میں، وہ وہی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس شخص کو قتل فرمایا تھا، اور ہم سوائے لعنت کے عبداللہ ابن سبا کے لیے کچھ نہیں بیچتے، ہماری کتب میں اس کی کوئی روایت ہی نہیں ہے، کوئی قول ہی نہیں ہے۔ ہم جو بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کو اللہ سمجھے یا آخری امام سمجھے، ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام پہلے امام ہے، ان کے بعد بھی ائمہ علیہ السلام ہے۔
تو یہ اور دیکھیں یہ نہایت ہی گمراہی کی بات ہے. اور یہ کہنا کہ اس شخص سب سے پہلے اس نے ابو بکر عمر سے براءت کا اظہار کیا تھا، یہ اس کی جہالت ہے. دیکھیں یہ کتاب ہے بخاری، یہاں پہ واضح طور پر ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے ڈیمانڈ کیا کہ فدق مجھے دے دو. حدیث دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں بہت دکھا چکا ہوں، لوگوں کو پتہ ہے. جب فدق نہیں دیا تو سب سے پہلے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، کہ انہوں نے ابو بکر سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا آخر تک. اور یہ حدیث خود عائشہ نے نقل کی، ٹھیک ہے نا. اور پھر دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں یہ حدیث جو خود بخاری میں موجود ہے کہ حدیث قرطاس میں آواز بلند کی یا خیبر میں بھاگ کے بیعت الرضوان میں بیعت کی کہ ہم نہیں بھاگیں گے، اس کے 2 ہفتے ان کے بعد جنگ ہوئی، رضوان میں بھاگ گئے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سب جو ہے نا یہ تو عبداللہ بن سبا نے یہ باتیں تو نہیں بنائی کہ اس نے بخاری میں داخل کیا، مسلم میں داخل کیا. اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی. اچھا سر